یہ اہل سنت کے راستے پر ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ عنوان آپ کے سامنے اس انداز میں عرض کروں. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ جو شہادت ہے اس کو میرے مصطفیٰ نے خود بیان کیا ہے. اور نقطے پر غور کیجئے گا. نبی پاک کا یہ فرما دینا کہ میرے حسین شہید ہوں گے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ کامل و اکمل مسلمان ہوتا ہے، تب اس پر شہادت کا لفظ آتا ہے. جیسے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امام پاک نے خروج کیا تھا یا بغاوت کی تھی حکمران کے خلاف، تو آپ کی یہ شہادت نہیں. معاذ اللہ. میں نے کہا کہاں چلے گئے لوگوں کی عقل جن کو حضور کی حدیث بھول گئی ہے. چونکہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے پر میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی جھوٹا ہو سکتا. میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے حسین شہید ہوں گے، تو ایک تو شہادت پر مہر لگ گئی اور دوسرا حسین کے حق ہونے پر مہر لگ گئی کہ میرے امام حق پر ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی یہ جو عمل ہے اس کے اندر کوئی بندہ خرابی پیدا کر سکے یا ثابت کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ نبی پاک نے جب کہہ دیا ان کو شہید کیا جائے گا تو ان کی حقانیت کو پہلے بیان کر دیا گیا. دوسری بات، تیسری بات سنیے گا. حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو 50 سالہ دور گزرا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، میں آپ کو ایک ایسا نکتہ بتاؤں، اگر آپ کا جی چاہے تو بولنا ورنہ حرج نہیں ہے. میں نے پہلے کہا لیکچر ہوگا. ان 50 سالوں میں شاید چند جنگیں ہوں گی جن کے اندر حضرت امام حسن اور حسین تشریف لے کے گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے جنگوں میں جا کے ہم اپنی جانوں کے نذرانے دیں گے، آپ یہاں رہیں، آپ تو رسول اللہ کی نشانیاں ہیں نا، آپ تو رسول اللہ کا تبرک ہے. یہ اتنا عشق و محبت صحابہ کرام علیہ رضوان حضرات حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے کہ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہی تشریف فرما رہے ہیں، ہم ہیں نا. اور جملہ عشق والا بولنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کہا کہ جیسے ہم آپ کے نانے پر جانے لوٹاتے تھے ہم آپ پر بھی اپنی جانوں کو لوٹایا کریں. اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات؟ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ پیار اور محبت کا کیا معیار تھا. اور آج اس بات کو بیان نہیں کیا جاتا. ہمارے کئی لوگوں کو آج پتہ چلا ہوگا اچھا یہ مسئلہ بھی تھا. جی ہاں، اور یہ مسئلہ عشق ہے، یہ مسئلہ محبت ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ اچھا یہ تیسری بات تھی. کیا کہ تو چوتھی بات بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت کے اندر. اب دیکھیے اس کائنات بشری میں نبیوں رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. حضرت ابوبکر صدیق ان سے کیسی محبت کرتے ہیں. بخاری شریف آپ اٹھا کے دیکھیں، روایت نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے. اور میرے کو ماردیاں سامتا ہی ٹائم ہے. بات کریں قیامت ہے، قیامت ہے صرف شیطان کو ٹائم ہے، بندے کو ہے نہیں. میں بندہ میرے کو رہنے ٹائم ہے تو میں ذمہ دار ہوں. یہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے. توجہ فرما رہے میرے سجن ہیں، توجہ کیجیے گا. وہاں پر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ باہر نکلے اور نماز پڑھنے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تھے. سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. جب آپ باہر نکلے نا تو دیکھا بچوں کے ساتھ حسنین کریمین کھیل رہے تھے. عمر چھوٹی تھی. پہلے میں نے بتا 6 سے 7 سال. تو 6 سے 7 سال کا کتنا بچہ ہوتا ہے؟ ابھی یہاں مجھے 6 سال کا بچہ کو نہیں نظر آ رہا، اتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے. آپ نے جب دیکھا تو فوراً، یعنی یہ وہ شخص ہے جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، اتنا بڑا سٹیٹس. لیکن اس کے باوجود آپ جاتے ہیں حضرت امام حسن کو پکڑتے ہیں، چومتے اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں. ہمارے بھائی احمد صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں علماء دور و نزدیک سے تشریف لائے. ہم نے بھی 3 سال امامت کی ہے، آپ تو صرف خطابت ہی کرتے ہیں. اتنے عرصے میں نے آج تک کسی مولوی پیر کو نہیں دیکھا. ہر چیز کی فوٹو ہوتی ہے، ختم پر جاتے ہوئے، پھر آتے ہوئے، پھر محفل پر جاتے ہوئے، ہر چیز. لیکن چھوٹا بچہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ نے نہیں دیکھی. نقطہ سمجھیے گا، یہ آپ نے نہیں دیکھی ہو. ہم گھر میں بڑے اپنے بچوں کے لاڈ پورے کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہم آپ سے بہت زیادہ لاڈ پورے کرتے ہیں. سچی بات کہہ رہا ہوں. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں، ہماری اندر یہ بات کہ ہم گلی میں اپنے بچے کو کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے. صدقے جاؤں صدیق اکبر کو اپنے پتر کو گلی میں نہیں اٹھایا. اگر اٹھایا ہے تو حیدر بدول کے پتر کو اٹھایا. اور یہ بخاری میں موجود ہے. اور آگے پتہ کیا کہا، جملے کا لطف لینا. فرمایا علی بیٹا تمہارا ہے اور چہرہ میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی؟ تو یہ محبت کا انداز صحابہ کرام کا ان شہزادوں کے ساتھ ہے.
اور آپ حضرت فاروق اعظم کو دیکھیں ذرا، مال تقسیم ہو رہا ہے. آج میں آپ کو پوری حدیث سنا دیتا ہوں، پوری حدیث. مال تقسیم ہو رہا ہے، 500 درہم سب کے لیے آپ نے تقسیم کری. یہ ریاض النظرہ میں پوری روایت ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. جب حسنین کریمین کی باری آئی تو آپ نے 1000 درہم ان دونوں شہزادوں کو عطا کیے. بیٹا کہنے لگا ابا جان آج آپ کی یا توجہ نہیں رہی یا پھر مجھے مسئلہ بتلائیے کیا ہوا ہے. فرمایا شہزادوں کو آپ نے 1000 درہم دیے اور مجھے 500، جبکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں اور میرا زیادہ حق بنتا تھا. اور دوسری بات، حسنین کریمین جب چھوٹی عمر میں تھے میں تو کافی جنگیں لڑا کرتا تھا، تو میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، امیر المومنین کا پتر ہوں، میں جنگیں بھی لڑتا تھا، عمر میں بڑا ہوں. مجھے آپ نے وہی 500 دیا ہے اور حسنین کریمین کو آپ نے ڈبل عطا کیا ہے. لوڈی گال سنیا جائے عمر پاک نے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے جو بات کہی، فرمایا مال تقسیم کرنا بند کر دیا. فرمایا پترا ڈبل حصہ لینا ہی ہے. کہنے لگے لینا تو ہے. فرمایا پھر ماں ایسی لے کے آ جیسی حسنین کی ماں ہے نا. توجہ ہے جی صوفیو، توجہ فرمائیے ذرا، توجہ فرمائیے، اس بات کو سمجھیے. فرمایا کہ ماں ایسی لے کے آؤ، باپ ایسا لے کے آؤ جیسا حسنین کا ہے. فرمایا خالائیں اور ماموں اور چاچے ایسے لے کے آؤ جیسے حسنین کریمین کے ہیں. اور آگے فرمایا نانا بھی ویسا لے کے آؤ، نانی بھی ویسی لے کے آؤ. سنیے گا سنیے گا، آپ کی محبت کو سلام، لیکن جملہ سنیے گا. وہ بیٹا کہنے لگا ابا جان ایسا تو نہیں ہو سکتا. کہ فرمایا پھر 3000 نہیں لا سکتا. تو فرمایا ان کو کیوں دیا ہے؟ اب جواب سنیے. فرمایا 500 وہی جو سب مسلمانوں کی تقسیم کاری کا تھا وہ ہے، اور جو اوپر والا 500 ہے یہ نسبت و قرابت مصطفیٰ کا ہے جو میں نے آیا. اور میرے دوست توجہ کرنا، یہی ہے وہ نسبت جو آج تک خاندان قادریہ رضویہ میں چلتی آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کے آستانے سے لے کر میرے ابار تک اور میرے ابار سے لے کر ہاشم تک یہ آج واضح ہے کہ جب بھی تقسیم کیے جائے گی کسی چیز کو، سامنے اگر سید آ جائے تو ڈبل حصہ دیا جائے. کیوں؟ فرمایا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے کہ جب سید آ جائے تو ڈبل دیا جانا چاہیے. اور اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کو حدیث بھی بتاؤں آپ کو کہ سید کے لیے ڈبل اعزاز اللہ نے بھی رکھا ہے. سنا دیں حدیث؟ میرے پیر بھائی ذرا توجہ کریں نا. اچھا اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی شریف میں نہ لکھا ہوا کہ کسی کو حوالہ چاہیے ایسے ہی بیٹھے ہیں ڈیری منگا کے اور پڑھا کے جاما. سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ سنیے. فرما کے حضرت زید بن ثابت یہ قاری قرآن تھے اور دوسرے حضرت جعفر طیار. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت میں. سارے فرانسی کا ذرا توجہ کرنا، میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت میں. تو ان کا بڑا حرکت قاری قرآن زید بن ثابت قاری قرآن کا بڑا درجہ ہوتا ہے. لیکن فرمایا جعفر طیار جو کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، فرمایا ان کا درجہ جعفر کے درجے سے 1 درجے اونچا تھا. تو میں نے جنت کے فرشتے سے پوچھا کہ یہ ہے زید بن ثابت، یہ ہے قاری قرآن اور یہ اس کا تو اپنا اسٹیٹس ہے، لیکن یہ جو جعفر طیار ہے اس کا درجہ اس قاری اور عالم سے اونچا کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو 1 درجہ اوپر ہے وہ نسبت آپ کے خاندان کی ہے جس وجہ سے جناب نے درجہ بلند فرمایا. تو جب سید کا وہاں بھی درجہ بلند ہے تو پھر یہاں کیوں؟ یہی بات ہے. آج ہم صرف چیز دینے میں سید کا ڈبل ادب نہیں کرتے، ہم جب سلام لیتے ہیں تب بھی ڈبل ادب کرتے ہیں. سلام بھی لینے ہیں، ہاتھ بھی چومنے ہیں، متھا بھی چومنے ہیں، تے نال کوڑنے ہیں، ہاتھ بھی لاؤنے ہیں. سرکار تسی ہی ہو جنہاں دے نانے دا سی کرنا پڑے گا. انڈرسٹینڈ فرما رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ حضرت فاروق اعظم نے ڈبل دے دیا. اب یہ واقعہ ہو رہا تھا مسجد میں. کہاں ہو رہا تھا جی؟ مسجد میں. ایک بندہ اٹھا اور سیدھا چل کے حضرت مولا علی کو بتلایا کہ آج مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، حضرت فاروق اعظم نے آپ کے شہزادوں کو ڈبل حصہ دیا ہے. بیٹے نے پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا. تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے گا. فرمانے لگے ایسا ہونا سی کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے عمر جنت کا چراغ ہے. یہ پوری روایت سنیے گا. عمر جنت کا چراغ ہے. وہ بندہ اٹھوایا سیدھا واپس کہ حضرت عمر نے کہا واہ بھائی واہ کیا شان ہے آپ کی، آپ کو جنت کے چراغ ہے. تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا اتنا بڑا میرے لیے ٹائٹل دے رہے ہو؟
سانو اج کوئی حضرت علامہ مولانا مفتی کہے نا کہ اسی اونجی چوڑے ہو جانے ہیں کہ جے نہ کہے تو اسی روس جانے ہیں. خیر مہاراج یہ تو سارے چھوٹی بندے لگتے ہیں. آپ نے سنیے گا تو آپ نے کہا یہ تم نے مجھے کیسے کہا ہے؟ وہ بندہ ڈر گیا, پتا سی بھی حضرت کی عمر نے تو میں نے نہیں چھڑنا. آپ نے فرمایا حضرت میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, یہ میں نے مولا علی سے سنا ہے. آپ نے فرمایا بھی جانا نہیں, ان کو کوئی نار لے آئے سیدھا مولا علی کے بوئے تھے. اب یہ پوری روایت سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت مولا علی کے دروازے پر دس حضرت علی باہر ہے. عمر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے اس بندے نے کہا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ جنت کے چراغ ہیں, یہ نبی پاک نے کہا ہے, یہ گل سچی ہے؟ فرمایا ہاں, علی نے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ جنت کا چراغ ہے. فرمایا علی یہ لکھ کر نہیں دے دیتے ہو؟ یہ لکھ کر نہیں دے دیتے ہو؟ تو کہا بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں. حضرت علی نے کاغذ منگوایا, کاغذ کے اوپر آپ نے جو تحریر لکھی اللہ کی قسم سواد آ جائے گا کہ کئی بندے ہوتے ہیں جو خطیب ہوتے ہیں لکھاری نہیں ہوتے. مولا علی خطیب بھی بنا کے تھے اور لکھاری بھی حسب کے تھے. آپ نے جب لکھا تو کہنے لگے علی اس بات کا ضامن ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ یہ حدیث کہ عمر جنت کا چراغ ہے یہ علی کو نبی نے بتائی, نبی کو جبرائیل نے بتائی اور جبرائیل کو رب نے بات بتائی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا لکھ کے دیتے ہو؟ فرمایا لکھ دیا. حضرت عمر پاک نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا نا تو اپنے گھر والوں سے کہا جتنے تھے, فرمایا وصیت کر رہا ہوں. پنجابی جو ترجمہ کریں گے تو ہم زیادہ چس آئے گی. جب میں فوت ہوا نا تو میرے کفن دے وچ علی دا رکھا رکھیا. جب میں فوت ہوں تو میرے کفن میں علی دا رکھا رکھیا جے رکھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی سے علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں اگر کوئی عہد نامہ رکھ دیا جائے تو مسئلہ نہیں ہے, بزرگوں کی سنت ہے. یہ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں جن کی نسبت اللہ والوں سے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیار دیکھو, یہ حدیث پاک ہے جس نے دونوں گھر کے پیار کو بتا دی. تو بیچ والے 50 سال کی بیان کرو نا, پتہ چلے صحابہ اور اہل بیت آپس میں پیار کیسا تھا جناب. اور پھر یہاں تک بات نہیں ہے, حضرت فاروق اعظم کا دور ہے, ایران فتح ہو گیا, اس بادشاہ کی بیٹیاں قیدی بن کے آ گئی, آپ نے سارا مال بانٹ دیا. توجہ ہے؟ یہ تھوڑی ڈیٹیل بتانا ضروری ہے, 2-4 منٹ لگیں گے آپ کے اور اس کے بعد پھر موضوع آگے چل پڑے گا. آپ نے سب مرد عورتیں مال و دولت تقسیم کر دیا. جو بادشاہ کی بیٹی تھی نا وہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دی. اور یہاں ایک نقطے پر وضاحت کرنا ضروری ہے, صحابہ کرام کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا تھا, جب بھی کہیں سے جنگ کر کے آتے نا تو جتنے قیدی بنتے تھے راستے میں صحابہ کا اخلاق دیکھتے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. اتنا اچھا اخلاق ہوتا تھا. اب ان سب نے کلمہ پڑھ لیا. اب یہ بانٹنا تو تھا کہ یہ کس کو دیں اور یہ کس کو دیں اور یہ کس کو دیں. لوریوں بادشاہ دی تھی, آپ نے کسی کو بھی نہیں دیتی. ایک بندہ بھی چپ بولیا کہ کہنے لگا سرکار عمر پاک اے عورت تسی کسے نے دی؟ آپ نے فرمایا جو بولیا یہ اللہ سے کہ دے ماں. اس نے کہا نہیں میرے ساتھ دینا کہ شہزادی ہے تو کسی شہزادے کو دینی چاہیے. داتا دی نگری والے ہو تھوڑی باری آ گئی ہے. آپ نے فرمایا شہزادے واسطے تے رکھی ہے. کئی پڑھ گئے ہیں کئی نے کوئی نہیں پڑھے. وہ بندہ کہنے لگا نہیں شہزادہ تے پھر تہاڈا بیٹا ہے, تسی وقت دی امیر المومنین نو تہاڈا بچہ شہزادہ ہے. آپ نے فرمایا تینوں نے نہیں آخیا میرا منڈا شہزادہ ہے. انہوں نے آخیا تہاڈی نظر شہزادہ کون ہے؟ فرمایا میری نظر میں شہزادہ حیدر و بطول کا بیٹا حسین ہے. آپ نے حضرت امام حسین کو بلایا اور فرمایا کہ یہ شہزادی ہے, یہ میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں, آپ اسے قبول کریں. لطف آپ پہ ہی لے آ جائے. میں کہتے ہیں نہ دشمنی ہوئے انہوں نے بندہ رشتے نہیں لیتا, انہوں نے کسی گل نہیں مانتا. حضرت عمر بن خطاب نے رشتہ پسند بھی کیا اور حضرت عمر بن خطاب کا پسند کیا ہوا امام حسین نے قبول بھی کیا. نکاح بھی عمر بن خطاب نے پڑھایا. اور 3-4 یہ بندے میرے پیر بھائی چوک کر کے بیٹھے ہیں, جملہ میں آپ کے لیے دے رہا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہی وہ نکاح تھا, غور سے سنیے گا, یہی وہ نکاح تھا جس سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے, اور یہی وہ پاک بی بی ہے جس کا نام حضرت شہر بانو ہے. یہی تھی جو میدان کربلا میں بھی ساتھ تھی, اور یہ امام زین العابدین
امام حسین کی نسل میں سے اس کائنات میں اس وقت جتنے حسینی سید ہیں وہ سارے کے سارے زین العابدین سے آگے آئے، اور یہ اس نکاح سے ہے جو نکاح ہی عمر بن خطاب نے بنایا۔ سارے بولو سارے توجہ ہے میرے سکرانی کے کوئی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے، آپ اس بات کو سمجھیں، یہ وہی نکاح ہے جو حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا تھا۔ اور میرے جملے پر غور کرنا، میں نے کہا کم از کم کسی سید کو حضرت عمر کا مخالف نہیں ہونا چاہیے، چونکہ حسینی سید ہوئی اس نکاح جو نے میرا پڑھایا ہی عمر بن خطاب۔ باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش یہ ہے، یہ بیچ والی باتیں بتانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے آپس کا ریلیشن کیسا تھا۔ آپ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے، اکیلے نہیں میرے سجاد ہیں، عثمان غنی، حضرت عثمان غنی پر جب پانی بند ہوا مدینہ شہر میں، اور پتہ کتنے دن پانی بند رہا تھا؟ 40 دن۔ حضرت امام حسین پر کتنے دن بند رہا تھا؟ وہ بولو۔ اور یہ حضرت عثمان غنی پر تو سنی کو چاہیے کہ 3 دن والا کام بھی بیان کرے، 40 دن والا بھی بیان کرے۔ اور یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ تقابل ہو رہا ہے، میں نے کہا تقابل نہیں، یہ یاد دہانی ہے، تاکہ حضرت عثمان غنی کی جو قربانی ہے اس کو بھی یاد۔ اور پھر اگلی بات، اس جملے کو میں بالکل آہستہ بولوں گا، صرف آپ کو جس ذوق میں آپ بیٹھے ہیں اونچا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پر جوش آ جاتا ہے، کریں کیا؟ اسی بٹیاں بریکاں کھچیاں نے آج کل، لیکن پھر بھی جوش آ جاتا ہے۔ لیکن جملہ سننے کا تھا، اس بات کو سمجھیے گا، میں نے کہا یہ جو حضرت غازی عباس کا اتنا ذکر ہوتا ہے، سعادت مند کرتے ہیں، کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ میدان کربلا میں پہرے دار تھے حضرت امام حسین کے، سگے بھائی بھی ہیں۔ تو میں نے کہا جو حسین کا پہرے دار ہے اس کا ذکر بھی کھول کے کر، اور اس کائنات کو یہ بھی بتا مدینے میں عثمان کے پہرے دار ایک حسن تھے، دوسرے حسین تھے۔ سارے حضرات کی یہ بات بھی بتلایا کرے تاکہ ہر بندے کی جو خدمت ہے وہ سب پر واضح ہو سکے، اور اس دنیا میں جتنی نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں وہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور پیار آ جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کا پیار بھی ہونا چاہیے اور آل رسول کا پیار بھی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، تھکے تو نہیں آپ سارے حضرات؟ میں ابھی آپ کو ریلیشن بتا رہا ہوں 50 سالہ، اور سیدھا سیدھا باتیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ، کتاب فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل، اٹھا کے دیکھیں اس میں روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ معمول تھا، جب بھی آپ حضرت امام حسین کو دیکھتے کہ وہ کہیں آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا تشریف لے کے جا رہے ہیں، جتنے بندے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے، جتنے بندے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو آپ ان سے پتہ کیا فرماتے تھے؟ اس جملے کی نیچا سابڑی ہیں، آپ فرماتے سی ہوئے سگیو جنتی دیکھنا ہے، صرف یہی فرماتے تھے، جنتی بندہ دیکھنا ہے، تو کہتے تھے بالکل دیکھنا ہے۔ تو آپ فرماتے اٹھو، یہ جو ہستی جا رہی ہے دیکھو، وہ جب دیکھتے تو سامنے حسین ابن علی جا رہے ہوتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا پیار، یہ ہے انٹروڈکشن امام حسین کا صحابہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ بتانا ضروری ہے نا کہ ان کا آپس میں پیار کیسا تھا، یہ 50 سال گزرے کیسے۔ چلو اس سے بھی اگر یہ بات بتاؤں، آپ میں سے کئی بندے حیران بھی ہوئے، 50 منٹ پوری ہونی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن ایک جگہ جمع بیٹھے، یہ بھی اسی کی فضائل الصحابہ میں امام صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کو، فرماتے ہیں حضرت امام حسن ایک جگہ بیٹھے تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس جمع تھے۔ میں کہا پتہ چلا بزرگاں کو بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بزرگاں کی اولاداں کو بھی ٹینشن نہ لے آ کرو، تو لوگ پاس بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ، آپ نے کہا پوچھا کون ہے؟ امام حسن، سواری روکی، نیچے اترے، تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، آپ نے فرمایا جگہ دو، میرے نانے کا ساتھی آیا ہے، جگہ مل گئی، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ تھوڑی دیر باتیں کہی نا، کہنے لگی حضور میں جانا ہے، فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو نال جڑی گل کی میں ذرا غور دے نال سنے والے، کہنے لگی ذرا کپڑا ہٹاؤ نا اپنے پیٹ تو، سوچے نا جانا تسی پیٹ تو کپڑا
کپڑا ہٹانے کا کی مطلب ہے؟ امام حسن نے بھی دوسری بات نہیں کی، آپ نے بھی کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ نے چہرہ آگے کیا، ایتھوں چنگی طرح چوم کے نا تو کہنے لگے السلام علیکم، میں جاتا ہوں، آپ تشریف لے گئے۔ وہ یہ بندے بیٹھ کر سرکار سانو نہیں سمجھ آئی بھی اے کی ہے، وہ فرمانے لگے یہ ہے میرے نانا کے صحابی، اور سے دراز سے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا جو پیار میرے نانے کے ساتھ تھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا میرے نانا جان میرا پیٹ یہاں سے چوما کرتے تھے، یہ جب بھی آتے ہیں تو میں نے کہا میرے کپڑا ہٹا، اوتھوں چومنا جتھوں مصطفیٰ چومیا کر دے۔ سمجھ آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات۔ یہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان اور حسنین کریمین کا آپس میں پیار۔ یہ کیا ہے آپس میں؟ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ صحابہ کرام اور آل پاک کے شہزادے آپس میں کیسے رہا کرتے تھے۔ ابھی یہ موضوع اگر یہی عنوان ہو تو الحمدللہ فقیر 1.5 سے 2 گھنٹے تقریر کر سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے آگے بھی بتانا ہے۔ امام حسین کی ولادت کے بعد 50 سال، اچھا یہ 50 سال گزرے کیسے؟ چلو ایک اور اینگل سے بات کر لیتے ہیں۔ اس 50 سالوں میں 30 سالہ دور تھا خلفائے راشدین کا، جو خلافت علی منہاج النبوت تھی، جس کی بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ کتنے سالہ دور تھا؟ بول لیجیے کتنے سالہ تھا؟ 30 سال۔ اچھا اور 50 میں 30 یہ کر دے سمجھ آئی، باقی 20 بچ گئے۔ وہ جو 20 سالہ دور تھا وہ کس کا تھا اور کیسا گزرا؟ 30 سالہ دور کے اندر حسنین کریمین کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد دور آیا حضرت امیر معاویہ کا، اور وہ بھی امام حسن نے صلح کے ذریعے خلافت کو ٹرانسفر کر دیا امیر معاویہ کے پاس۔ 20 سال دور حضرت امیر معاویہ کا رکھا، اور ان 20 سالوں میں نہ امام حسن کو کوئی ٹینشن بنی ہے، نہ امام حسین کو کوئی ٹینشن بنی ہے۔ 50 سالہ دور ایسے گزرتا رہا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا بدلا ہے اینگل تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ 50 سالہ دور خلافت کس کا تھا۔ 30 سال خلفائے راشدین کے تھے، 30 سال خلفائے، اور باقی 20 سال امیر معاویہ کے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ ابتدا میں حضرت مولا علی کا اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف اجتہادی تھا، انادی نہیں تھا۔ وہ بھی ایک الگ لمبا مسئلہ ہے۔ اب بس اوقات حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے حضرت علی کا سگا بھائی وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھا۔ یہ موضوع الگ ہے، ورنہ میں وہ بیان کرتا، لیکن آج میرا وہ عنوان نہیں ہے۔ وہ صرف قتل عثمان کا مسئلہ تھا، لیکن بعد میں جب صلح ہوئی، اب بس اوقات ہوتا ہے علی سے لڑ پڑے تو بات چھاڑ دے اور یہ اسی نہیں مانتے کہ میں آ کے اسی یہ نہیں بھی علی نہ لڑ پہ اختلاف ہوا ہے۔ لڑنے والا جملہ نفرت والا ہے، ہم اس کو بولنے نہیں چاہتے۔ اختلاف ہوا ہے، لیکن اگلی بات سنیے گا، اگر اختلاف مولا علی سے ہوا ہے تو صلح بھی تے مولا علی دے بچیاں نے کی ہے نا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، قرآن سے ہمارا بیان کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے اختلاف نہیں ہوا، اور اس اختلاف میں حق پر علی ہے، یہ بھی بات ہے، لیکن بھائی جان یہ وہ اختلاف نہیں تھا جیسے کافروں کے ساتھ غیر مسلمان، نہ یہ تو نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ 2 مسلمان گروہ تو جن کو مصطفیٰ مسلمان کہیں۔ 5-4 بندے چوپی بیٹھے نے، بولو سجنوں، ان باتوں پر ذرا غور کیا کریں، اگر یہ چپا سا مار جانے تو 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح، اور یہ جو صلح حسن و معاویہ ہے یہ صرف ایک صلح نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے، علم غیب
حسن زندہ رہے، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، اور 10 سال اکیلے امام حسین زندہ رہے۔ یہ 20 سالہ دور تھا، 20 سالہ۔ اس 20 سالہ دور کے اندر ایک مرتبہ بھی یہ اختلاف نہیں بنا۔ پتہ چلا حضرت امیر معاویہ نے راج کی خدمت کی تھی، یہ شہزادیاں دی۔ علماء نے کہا 5-5 لاکھ درہم سالانہ آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، خط و کتابت کے ذریعے ایک دوسرے کے حالات معلوم کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک مفتی احمد خنیمی کو پڑھو، آپ فرماتے ہیں جب کبھی حضرت امام حسن و حسین حضرت امیر معاویہ کے پاس ملنے کے لیے آتے تو آپ اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے بیٹھتے، ان شہزادوں کو اوپر بٹھاتے۔ ایک بندے نے پوچھا اتنا احترام کیوں؟ فرمایا تھانوں نہیں پتا، یہ شہزادے ایسے لائق ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو بچوں کو پھر موبائل بیٹا پتر نے تھانوں نہیں بیٹھ دینا، مینوں پتا ہے نا، میری نظر ہی بڑی تیز ہے پتر، میں ویسے ہی اینک لوائی ہوئی بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ دھیان ہے کہ سجنا دا؟ اچھا یہ تھا 50 سالہ دور، اس کے 2 اینگل میں نے بتائے۔ کتنے اینگل جناب؟ ایک تھا صحابہ اور آپ کا پیار کیسا تھا، سمجھ آ گئی؟ دوسرا یہ تھا کہ اس 50 سالہ دور میں کس کس کا وقت اور زمانہ آیا، اور اس میں حسنین کریمین کا سٹیٹس کیا تھا وہ بھی میں نے بتا، ان کا کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، جو تھا فوراً صلح میں بدل گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ کے خیر صلاح لو جی، جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، ہوں آپ کا موت ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پس منظر سمجھ آئے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت پہ بیٹھا، اس نے کہا جی میری بیعت کرو، اس نے سارے علاقوں میں اپنے قاصد بھیج دیے۔ اس وقت مکہ اور مدینہ یہ محبتوں کا مرکز تب بھی تھا، اب بھی ہے۔ 4 ہستیاں یہاں پر سب سے بڑے نام تھے، 4۔ ایک حضرت امام حسین بن علی المرتضی، ایک عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ایک حضرت زبیر کے بیٹے تھے، ایک حضرت عمر کے بیٹے تھے، ایک حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور ایک حضرت علی کے بیٹے امام حسین۔ اور ایسے جملے بھی چاہ سے لے آئے، ان 4 میں سے جو سب سے افضل تھے وہ میرے حسین تھے۔ یہ 4 ہستیاں سب سے عظیم تھی۔ مکے اور مدینے میں ان کی بات حرف آخر تھی، جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا۔ یزید نے پیغام بھیجا کہ نہ 4 کو میری حمایت کا چھٹر، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب مدینے کے گورنر نے رات کے وقت بلایا نا تو امام حسین نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا ہم جیسے بندے رات کے وقت حمایت اور بیعت کرتے اچھے نہیں لگتے، ہم دن میں آئیں گے نا۔ آپ یہ کہہ کر واپس تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی، دوبارہ پھر پیغام آ گیا، 2 بندے پھر موبائل میں ہیں، نکل آئے بیٹے نکل آئے، صبح دیکھ رہا ہوں میں